السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں میں تہجد کی نماز۔ تہجد کے ہے تہجد وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی۔ اس کا اجر اتنا کیوں ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھا لاتی ہے، ایسی تڑپ جو نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر چین سے سونے نہیں دیتی۔ تو اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ فرشتہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہا ہوا ہر آنسو جو آنکھ سے بہتا ہے تو اس کے دل میں سکون ڈال دیا جاتا ہے، سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت ہی سے کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ خود ان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسو سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف وہی سن پاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے سے نہ سر اٹھانے کا دل کرتا ہے، نہ ہی آسمان سے نظریں ہٹانے کا۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اسی دوران تمہاری تہجد میں اللہ سے ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو ہو جائے، وہ منظر تمہارے لیے معجزوں سے کم نہ ہوگا۔ تہجد بہت بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ ہی نے یہ راز رکھنا تھا، اس لیے تہجد کا وقت تب ہی منتخب کیا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے، اور پھر اللہ اس سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جو ملنے کی تڑپ نیند توڑ کر آتے ہیں، جو تہجد کی تڑپ کے مارے سو ہی نہیں پاتے، جب اللہ رہتا ہی ان کے دل میں ہے، تو اس نے یہ کیوں کہا کہ رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہوں، اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں نواز سکوں، ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو، تم نماز کے ذریعے اللہ کو جان سکو۔ لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جس میں اللہ تم سے خود ملنے کے لیے آتا ہے۔ تہجد کے وقت ایسی کوئی چیز نہیں جو مانگنے سے نہ ملی ہو۔ جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تو اس آزمائش کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری دعاؤں کا صلہ اب تک اللہ نے نہیں دیا، دراصل وہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے، تب ہی تو دیر کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے رہو تاکہ وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دیتا رہے۔ اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جس چیز کی چاہت آپ کو تہجد تک لے جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہیں دینے سے انکار نہیں کرتا۔ وہ تو بس تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں دیر ضرور کرتا ہے، تھوڑی دیر لگا دیتا ہے، لیکن تم اپنی چاہت کو مانتے رہو۔ بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے اس کا صلہ ضرور ملے گا، وہ مل کر ضرور رہے گا۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جو عرش سے ٹکراتی ہیں، جس میں تمہاری آواز کے سوا کائنات کی کوئی دوسری آواز نہ ہو، اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو وہ معجزے دکھاتا ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو، جب تم سے تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہاری اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقابل نہیں۔ تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو وقت اس نے مقرر کیا ہے کن کہنے کے لیے۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے؟ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے۔ جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا،
وہ دیتا ہی رہتا ہے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دلوں میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں وہی ڈالے گا۔ آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ جن کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ ہار مت مانو، تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں رات کی تاریکی میں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ اور تہجد کی طاقت ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے۔ جن لمحوں میں تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو تو اس سے زیادہ وہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں حالات بھی بدل دیتی ہیں اور نصیب بھی۔ اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جن کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کے بدلے میں وہ تمہیں کتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم اس طوفان سے بالکل بے خوف ہو کر لڑ جاتے ہو جس سے لڑنا کبھی تمہارے لیے ناممکن ہوا کرتا تھا۔ طویل انتظار کے بعد جب تمہارا دل اللہ کی دیری پر مطمئن رہتا ہے تو پھر اللہ ضرور تمہارے لیے ایسی راہ کھول دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی اپنے بندے کے لیے بات بہت پسند ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے مدد مانگتے رہنا، یہ نہیں دیکھنا کہ شاید اللہ کا جواب نہ آئے۔ جب بھی اتنی انتظار کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں آیا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ دور کی کوئی چیز دوبارہ مل نہیں سکتی، وہ یہ نہیں سوچتا کہ 7 آسمانوں کے پار میری پکار، میری دعا، میری التجا جا نہیں پا رہی، اللہ کو منا نہیں پا رہی۔ تہجد کی دعائیں قیمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ آزمائش کو تجھ سے دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے۔ تم اللہ کے کتنے قریب ہو۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جو مانگا تہجد میں وہ مل جائے گا۔ بس یقین رکھو اس صبر کے ساتھ کہ تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو تم اختتام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے قرب کا آغاز ہے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑنا چاہتا، اللہ انہیں ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کہ یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے؟ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کو تو یہ خوشخبری دے دو کہ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ وہ معجزے دکھاتا ہے جو نہ کبھی آسمان والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ زمین والوں نے۔ وہ دکھ جو رات بھر تمہیں سونے نہیں دیتے، وہ دکھ تم تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے رکھا کرو۔ رات کی تنہائی میں ایک تم اور رب، بھلا پھر وہ کیوں نہ سنے گا تمہاری تہجد میں چھپائے کن کا راز؟ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہت تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ تم نے مانگا ہے وہ دینے میں اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری طرف سجدوں میں بہائے آنسو تہجد کی دعائیں اب تک وہ شے تم تک کیوں نہ آ سکی؟ تہجد کی خاموشی میں بہتے آنسوؤں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ دل کے جالوں میں ضبط کی گئی سسکیاں جب اللہ کو رات کے سناٹوں میں سنائی جاتی ہیں تو وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ جب رات بھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی تو تم بے سکونی کی حالت میں اپنے خالق کے لیے سجدہ کرتے رہو۔ وہی ایسا لمحہ ہوتا ہے تب تم اس کی محبت کو اپنے سانس سے بھی زیادہ عنقریب پاتے ہو۔ جب تم سوچتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ سے ملاقات کا مختصر ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے، تب تم سے بھی زیادہ اسے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ تم دنیا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہو، وہ تم سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ کر تمہاری جانب آتا ہے۔
تم ایک دفعہ اسے پکارتے ہو وہ 100 دفعہ تمہیں پکارتا ہے۔ تم اس کو جن لمحوں کی محبت دیتے ہو وہ تم پر ساری زندگی کے لیے محبت نچھاور کر دیتا ہے، پھر تمہاری بے سکونی کو سکون کی وجہ بنا دیتا ہے۔ وہ نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، یہ تڑپ ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جسے رات کے آخری پہر میں رو رو کر اللہ سے نہ مانگا، اور جسے اللہ کی محبت مل جائے اسے پھر دنیا میں کسی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اپنی دعاؤں کا دگنا صلہ مل جاتا ہے، پھر کوئی کیا مانگے پھر جسے خدا مل جاتا ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا ایسا تیر ہے، اس کا نشانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اگر وہ سب مکمل کرنے لگے تو کون سی دعا تم کو تہجد تک لائے گی۔